اللهم صل وسلم وبارک لنا وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حماد ہے اور میرا جو قبیلہ ہے وہ صافی ہے، اینڈ ابھی جو میری عمر ہے وہ 11 سال ہے اور میں ڈسٹرکٹ مومن سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں، ایک بلاگر ہوں، ایک آرٹیکل رائٹر ہوں۔ جس طرح مجھے ایک ٹاپک دیا گیا ہے نتھنگ از امپاسبل کے حوالے سے، تو چونکہ میری خود کی عمر 11 سال ہے تو میرے جو عمر کے مطابق مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے نتھنگ از امپاسبل کے حوالے سے، تو جو ٹاپک ہوگا، جو سیشن ہوگا وہ آج مکملی امپاسبلٹیز کے حوالے سے ہوگا کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب میری ٹریننگ شروع ہوئی تھی میں اس وقت 9 سال کا تھا، اور جو میری ٹریننگ تھی وہ سپر کڈ پروگرام میں شروع ہوئی تھی۔ ہمارے ٹیچر تھے وہ ہماری ٹریننگ کیا کرتے تھے اور اس کے اندر ہم مختلف ڈرلز ہم سے کروائے جاتے تھے۔ ہم محنت کرتے تھے، زیادہ قربانیاں دیتے تھے اور ہم لائیو شوز کرتے تھے 3-3 4-4 گھنٹے۔ اور چونکہ میں پورے پاکستان میں گھوما ہوں تو میں نے پاکستان کی جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں وہ سب میں نے سیکھے ہوئے ہیں، اور اسی کے مطابق میری جو پلاننگز ہیں اسی کے مطابق ہے۔ اور انشاءاللہ میری جو پلاننگ ہے کہ امت مسلمہ کو میں یونائٹ کروں گا، ان کو متحد کروں گا اور اپنی تاریخ کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑوں گا اور نظریہ پاکستان کے ساتھ اس ملک کو جوڑوں گا۔ یہ میرا ویژن ہے، میری پلاننگز ہیں آنے والے دور میں۔ چونکہ میری عمر کم ہے، 11 سال ہے، تو زیادہ تر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم تو ایک بچے ہو، مطلب ایک موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ تم مطلب ایک خاص علم ہوتی ہے انسان کے اندر، اس علم سے، اس مزار سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے اور پریکٹیکل لائف کی جو ایکسپیرینسز ہوتی ہے اس کو کرنا پڑتا ہے، تب آگے جا کر آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بنتے ہو، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہو۔ تو تم تو ابھی بچے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہیں میں جواب دیتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ جواب دیتا ہوں کہ میں موٹیویشنل اسپیکر کم، ایک انسپیریشنل اسپیکر زیادہ ہوں، جس نے لاکھوں بچوں ماں باپ کو انسپائر کیا ہوا ہے۔ مطلب میں لوگوں کو انسپائر کر رہا ہوں کہ اگر 11 سال کی عمر میں ایک بچہ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بن سکتا ہے اور ایک بڑے مقام پر پہنچ سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ سو آئی ایم این انسپیریشن فار دیم۔ اور دوسری بات، وہ پریکٹیکل ایکسپیرینسز کے حوالے سے جو وہ پوچھتے ہیں کہ زندگی کے ایکسپیرینس ہونی چاہیے تب جا کے آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بنتے ہو، تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ میں اپنی سوسائٹی میں جو نیچے لیول کے لوگ ہیں اور جو بڑے لیول کے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ میں وقت بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، میں باہر جاتا ہوں گلیوں میں، جو چھوٹے چھوٹے بچے جو موچی ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، جن کی عمر 9-10 سال ہوتی ہے، جو اسکول بھی نہیں جاتے ہیں، پورے دن سلائی کرتے ہیں اور وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور ان سے سیکھتا ہوں، ان سے معاشرے کے حالات کے بارے میں سیکھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ٹانگے کے والے کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، اس سے میں سیکھتا ہوں کہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں۔ اور دوسری بات میں معاشرے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے بھی میں ملتا ہوں اور سارا ایکسپیرینس کرتا ہوں۔ تو لوگوں کی پھر یہ سوال نہیں رہتا کہ آپ کی پریکٹیکل ایکسپیرینسز کیا ہے، تو میں ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ آئی ایم این انسپیریشن۔ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کم، ایک انسپیریشنل اسپیکر زیادہ ہوں۔ اب دنیا میں آج کل لوگ مثالیں دے رہے ہیں that Pakistan is enchanted by an 11-year-old professor، اور لوگ جو یورپ کے جو ویسٹرن کنٹریز کے جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں that what Hamad Safi says that Batman and Superman are the fake heroes and who are the real heroes۔ تو انٹرنیشنل میڈیا والے آئے تھے، پر انہوں نے اس کے حوالے سے مجھ سے انٹرویو لیا کہ آپ ریئل ہیروز کس کو کہتے ہو؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہی واز اے ریئل ہیرو۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہو گئے۔ تو ایسے بہت سارے ریئل ہیروز ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں، جس کو ہم قرون اولیٰ کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ ہماری تاریخ کا ایک برائٹ سائڈ تھا، جس کو انگریز ڈارک سائڈ کہتے ہیں۔ ڈارک سائڈ انگریز اس کو اس لیے کہتے ہیں چونکہ انگریز اس وقت عربی لباس پہن کر اور عربی کے کچھ الفاظ بول کر فخر محسوس کرتے تھے۔ ہم لوگ برائٹ سائڈ اس لیے بولتے ہیں چونکہ اس دور میں ہمارے پاس طارق، ٹیپو، خالد بن ولید جیسے سپاہی سالار تھے، بہترین کیریکٹرسٹکس تھے، جنہوں نے ایک اچھی سی ایک میسج پوری دنیا کو دیا تھا۔ وہ لوگ مرد آزاد تھے، مرد غیور تھے، پراسرار تھے۔
جن کا بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا اے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیابہ میں ہے منتظر لالکب سے قبا چاہے اس کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے استاذ لکھتے ہیں that Iqbal was the man of his age and Iqbal is the man above from his age and also Iqbal is the man at war of his age. اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے انسان تھے. اپنے دور کے انسان کیسے تھے کہ ان کے جو دور میں جو ان کا وقت تھا انہوں نے جو بھی بولا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور وہ سچ ہوا ہے. اپنے دور سے آنے والے دور کے کیسے تھے کہ وہ آنے والی دور کی ایک ڈائریکشن آپ کو دیتے ہیں. مطلب وہ سب سے پہلے پوری لٹے پٹے لاچار مسلمانوں کو اکٹھا کرتے سب کانٹیننٹ کے اور ان کو آنے والی دور کی ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تبخا کے کاشغر تک. آنے والی دور کی ایک ڈائریکشن انہیں دیتے ہیں. And man at war of his age، وہ اپنے دور کے جو سختیاں وہ برداشت کر رہے تھے اور اپنے دور میں جنگ میں تھے لوگوں کے ساتھ. مطلب ایسی جنگ میں نہیں تھی کہ وہ میدان جنگ میں اترے تھے، مطلب انگریزوں کے خلاف تھے. وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اس شعر کے اندر میری کچھ اپنی ایڈنگز ہیں. وہ یہ ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، صاحب علم صاحب بصیرت صاحب جلال و جمال، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ بلند وہ بندہ جو بگ ڈریمنگ کرتا ہے، جو بڑے خواب دیکھتا ہے. جس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک بگ ڈریمر تھے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ he was also a big dreamer. سخن دل نواز کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حلقہ یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، لیکن رزم و حق و باطل ہو تو فولاد کی طرح مضبوط ہوتا ہے. تو سخن دل نواز جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب ان کی باتیں آپ سنتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ان کی باتوں کو جو ہے درمیان میں انٹرپٹ کریں، آپ ان سے چلے جائیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ بیٹھ کے پورا دن ان کی باتیں سنتے رہو، پوری زندگی ان کی باتیں سنتے رہو اور آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. سخن دل نواز جاں پرسوز، جاں پرسوز کے مطلب وہ جان لڑانے والے ہو. سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیتے ہیں لیکن ایک بھی جنگ نہیں ہارتے. خالد بن ولید جس کو اللہ نے اپنی تلوار کا لقب دیا، سیف اللہ کا لقب دیا، جو کہ صحرائی علاقے سے خشکی علاقے سے گشتوں کو کھینچتے ہیں اور جا کے قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہیں، استنبول کو فتح کرتے ہیں اور اسلام کا جھنڈا استنبول میں قسطنطنیہ میں لہراتے ہیں. وہ جو گشتوں کو چلاتے ہیں لیکن اسپین پر 800 سالہ حکومت اپنی مسلمانوں کی قائم کرتے ہیں. طارق بن زیاد تو ایسے بہت بڑے کیریکٹرسٹکس ہیں. میں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے and he is my inspiration. تو انہوں نے مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سکھایا ہے. انہوں نے مجھے آنے والی دور کی ایک تصویر دکھائی ہے، دنیا سی تصویر مجھے دکھائی ہے. اور انہوں نے جو ہے مطلب میری اسپرچول ٹریننگ کی ہے کہ جس کے بعد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحییات وممات للہ رب العالمین. تو اسی کو قوت کرتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیا راز ہے کہ جس کے بنیاد پر تم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کرتے ہو، اس کو اپنا رول ماڈل مانتے ہو. تو میں انہیں سمپلی جواب دیتا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے. اور دوسری بات، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کبھی قرآن و سنت سے باہر نہیں نکلے. قرآن و سنت میں تا قیامت کبھی چینج نہیں آئے گی. تو لہٰذا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ بھی تا قیامت ایک آب حیات ہے جس کو پینے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہو. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو جو پڑھتا ہے وہ شاہین بنتا ہے، اس کی پرواز پر بادلوں سے اوپر ہوتی ہے، وہ حلال و حرام میں فرق سمجھ جاتا ہے. تو پھر وہ بندے ایک پراسرار بنتا ہے. پھر آپ لوگ اپنے آپ کی تقدیر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کی تقدیر بدلتے ہو، ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرتے ہو معاشرے میں، اور آپ ان کو بھی اپنے ساتھ اٹھاتے ہو، ایک اچھے مشن کی طرف اور ایک اچھے ویژن کی طرف روانہ ہوتے ہو. میں آخر میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر جو ہے لائف ٹو
worth living. جو اذان انسٹیٹیوٹ کا جو کانفرنس ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے, اور ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کانفرنس انہوں نے رکھا ہے. بہت زیادہ لوگ میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ان سے انسپائر ہو رہے ہیں, اور چونکہ میں ان کے بارے میں اسٹڈی بھی کیا تو اس میں بہت سارے لوگ تھے وہ ان سے انسپائر ہوئے تھے. میں اپنے اسپیچ کو ایک شعر سے ختم کروں گا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے افراد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.